اس رات کو ایک انکل آئے تھے اور ان سے بابا کا جھگڑا ہو رہا تھا, مار پیٹ ہو رہی تھی, برابر والے کمرے کے اندر سے چیخو پکار کی آواز آ رہی تھی. یہ بیان دینے والے وہ دو بچے جن سے پولیس نے رابطہ کیا, انہوں نے باقاعدہ اس رات کی سٹوری بیان کر کے رکھ دی. اب فرحان جو بار بار اس کیس کو گھمانے کی کوشش کر رہا ہے, اپنی بیوی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کی بیوی اتنی چلاک ہے, فرحان اتنا سفاک ہے, ایک بندے کو مار دیا, اس کی لاش کو جلا دیا, کبھی کہہ رہا ہے اس کے دوستوں کو پوچھ لیں, اس کے اپنے بچوں نے اس رات کی پوری کہانی ٹیبل کی طرح, پہاڑی کی طرح پوری پولیس کو سنا دی. اس رات کتنے بجے کون آیا, کتنے لوگ تھے, بابا کیوں غصے میں تھے, کیوں اس کو مارا تھا, ہمیں برابر والے کمرے میں کیوں لے کے گئے, اس کے بعد ہمیں آوازیں کیوں آ رہی تھی, ہم سو کیوں نہیں پا رہے تھے. پولیس نے جب پوری کہانی سنی ہے نا, وہ کہانی اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں, تندرست ہوں, اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب ایک کہاوت ہے کہ خون اور ناحق خون کبھی رائے گا نہیں جاتا ہے. پولیس کو ایک اہم ثبوت ڈیلیوری بوائے قتل کیس میں ہاتھ لگ چکا ہے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ترپ کا اکا جس سے پورا گیم ہی تبدیل کر دیا جاتا نا, بھلے سامنے والا جیت رہا ہو لیکن آپ ترپ کا اکا مار دیں تو گیم آپ کی فیور میں چلا جاتا ہے. پولیس کو یہ چیز اب مل چکی ہے. آج سے پہلے تک پولیس کے پاس کوئی سفیشینٹ ایویڈنس فرحان اور آمنہ کے خلاف نہیں تھا. رئیس کے قتل کیس کے اندر پولیس کے پاس بے تحاشا ثبوت تھے, بے تحاشا ثبوت تھے جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جو سٹوری آمنہ اور فرحان بیان کر رہے ہیں اس میں سچائی نام کی کوئی چیز نہیں. مطلب ہمیں تنگ کر رہا تھا, ہمیں چھیڑ رہا تھا, ہمیں ہاتھ پیچھے آگے پیچھے ہاتھ لگا رہا تھا, میری بیوی کو تنگ کر رہا تھا, میری بیوی کو مارنے کی کوشش کی, میری بیوی کے ساتھ نازیبہ حرکتیں کر رہا تھا, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. لیکن سچائی اس میں ہے کہ آمنہ اور رئیس ایک طویل عرصے سے ریلیشن شپ میں تھے. لیکن جناب کیس جو ہے نا وہ ریلیشن شپ کا نہیں ہے, کیس ہے قتل کا, کہ قاتل کون ہے. رئیس کو جو قتل کیا گیا وہ کیوں کیا گیا اور کس نے کیا, اس کی لاش کو کس نے جلایا. کہتے ہیں جناب بچے جھوٹ نہیں بولتے, فرشتوں کا روپ ہوتے ہیں بچے. اس دن جس رات کو فرحان کا رئیس کا قتل کیا گیا تھا, فرحان اس گھر کے اندر موجود تھا, اور جس بے دردی کے ساتھ, بے رحمی کے ساتھ, سفاکانہ طریقے سے وہ رئیس کو مار رہا تھا, اس کی جو چیخیں تھیں وہ نہ صرف گھر کے اندر بلکہ گھر سے باہر بھی جا رہی تھی. رات کا ٹائم تھا, 11:30 بج چکے تھے, اور رات کے ٹائم پہ جس جوہر ٹاؤن کا یہ علاقہ ہے وہاں پر تھوڑا سناٹا ہو جاتا ہے, آواز گونجتی ہے, برابر والے گھر تک جاتی ہے. بچوں نے اس رات کو برابر والے کمرے کے اندر کون سی آوازیں سنی تھیں, پولیس نے ان تمام چیزوں کا پتہ لگا لیا ہے, اور بچے اپنے ماں باپ کے خلاف ہی ایک ایسا بیان دے چکے ہیں, اور وہ معصومیت میں دیا انہوں نے, کیونکہ بچے ہمیشہ سچ بولتے ہیں. بچوں کو آپ کہانی نہیں پڑھا سکتے, بچوں نے جو دیکھا, بچوں نے جو سنا, وہی چیز انہوں نے بیان کی, اور وہی چیز وہ بیان کرتے ہیں. اس لیے پولیس کے پاس ان سے بات کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا. فرحان نے تو بیان دیا نا کہ جب رئیس کو میں نے مارا تھا, قتل تو نہیں کیا تھا, پہلے تو اس نے کہا میں نے قتل کیا, لیکن جب میں نے مارا تھا اس وقت گھر کے اندر کوئی اور موجود نہیں تھا. آمنہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں گھر کے اندر موجود تھی لیکن میں دیور کے کمرے میں تھی. حیرت انگیز بات ہے یار, 11:30 بجے کے قریب آپ اپنے دیور کے کمرے میں, دیور اس وقت کہاں تھا, آپ کے بچے کہاں تھے, اور یہ کون سا ایسا محل ہے جہاں پر ایک کمرے کے اندر ایک بندے کو, 23 سالہ لڑکے کو بے دردی کے ساتھ مارا جا رہا ہے, اس کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں, اس کے پستول کے بٹ مارے جا رہے ہیں, اور برابر والے کمرے کے اندر آواز ہی نہیں جا رہی. برابر والے کمرے کے اندر پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بھائی ہو کیا رہا ہے. یہاں پہ تو آپ تھوڑی سی تیز آواز کے اندر گانے بجاتے ہیں, برابر والے کمرے میں آواز چلی جائے گی. میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو یقین کریں اس دیوار کے برابر میں آواز جا رہی ہوگی کہ میں کچھ بات کر رہا ہوں. اس رات کو بچوں نے پوری سٹوری سنائی ہے, اور وہ بتایا کہ جناب ایک انکل ہمارے گھر میں تھے, اور وہ انکل کو بے رحمی کے ساتھ مارا پیٹا جا رہا تھا. اب پولیس کے پاس یہ سٹیٹمنٹ تو موجود ہے, لیکن بچوں کا بیان کی عدالت کے اندر جمع کرایا جا سکتا ہے, یہ ایک بڑا سوال ہے. جیسے آپ پولیس کے سامنے جو بیان ریکارڈ کراتے ہیں, پولیس کی موجودگی میں جو بیان ریکارڈ کراتے ہیں, وہ عدالت کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا ہے. عدالت اس کو اٹھا کے پھینک دیتی ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے آپ نے تشدد کیا ہو سکتا ہے آپ نے بلیک میل کیا ہو سکتا ہے آپ نے کچھ اور کیا ہو, اسی وجہ سے آپ نے شاید زبردستی کو بیان دلوایا. فرحان نے جبھی تو بیان کو تبدیل کیا نا. لیکن جہاں تک میری اطلاعات ہیں اور کنفرم سورسز ہیں, پولیس نے دونوں بچوں سے بات کی, اور دونوں بچوں نے اس رات کی پوری کہانی بیان کر دی. اس سے پہلے جو دو دوست تھے نا, جن کو کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ ایسے گواہ ہیں, سلیمانی گواہ, جو کہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے, جن کا ذکر فرحان بھی کر رہا ہے, جن کا ذکر آمنہ بھی کر رہی ہے, جس کا ذکر علی بھی کر رہا ہے, علی رئیس کا بھائی ہے,
یہ دو دوست کون تھے؟ انہوں نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا کہ بھائی ہم نے رئیس کو وہاں پر چھوڑا، اس کے بعد ہم جا چکے تھے. ان کی لوکیشن بھی فرحان کے گھر کے پاس نظر نہیں آئی ہے. اگر فرحان کے گھر کے پاس ان دونوں کی لوکیشن ہوتی تو ان کے وارنٹ نکلتے، ان سے تفتیش ہوتی، ان کو مارا جاتا، ان کو الٹا لٹکایا جاتا اور ان سے پھر تفتیش آگے بڑھائی جاتی، لیکن وہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھے. تو پولیس کو فرحان کے بچوں سے ہی ایک ایسا سراغ ملا ہے جس کو وہ عدالت کے اندر جمع کرائیں گے، اور یقین کریں فرحان کی جو سٹوری ہے نا وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے. ایک اور چیز جو بڑی دلچسپ چیز ہو رہی ہے، خون کا رشتہ نا جناب پھر خون کا ہی رشتہ ہوتا ہے. آمنہ کو اس سارے کیس کے اندر نا جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکالتا نا، اس طرح سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے بیسکلی یہ سارا معاملہ ہوا آمنہ کی وجہ سے. آمنہ نے دو لوگوں کو برباد کیا، ایک اپنے شوہر کو، اس کی اچھی خاصی زندگی کا ستیہ ناش کر دیا. اچھی خاصی زندگی تھی، اچھا گھر تھا، گاڑی تھی، تمام چیزیں تھیں، روزگار بڑا اچھا تھا، زندگی میں بڑے اچھے سے کٹ رہی تھی، لیکن انہوں نے اس ساری چیزوں کو ستیہ ناش کر دیا. اور ایک 23 سال کا لڑکا جس نے بھی شادی کرنی تھی، جس کا گھر تھا، بہنیں تھیں، بھائی تھا، والدین تھے، اس کی زندگی برباد کر دی. اس کو تو اس نے بیچارے کو زندہ کے جلا کے رکھ دیا، مار کے رکھ دیا. آمنہ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن آمنہ کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جتنے بھی ایویڈنسز ہیں، جتنے بھی گواہ ہیں، جتنے بھی ثبوت ہیں، یہ آمنہ کے حق میں اور فرحان کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، اگر فرحان کے بچوں تک رسائی دی بھی گئی ہے تو کس نے دی ہے؟ کسی نے تو دی ہوگی نا. اور دینے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب ان سے 2 کا پہاڑا تو نہیں پوچھے گی نا پولیس بیٹھ کے، یہ تو نہیں پوچھے گی نا بیٹا 2 کا پہاڑا سنائیے، 2 کا ٹیبل سنائیے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. انہوں نے اس رات کے بارے میں کچھ پوچھنا ہوگا. اور بچے جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، جتنے بڑے وہ بچے ہیں نا وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. انہوں نے 2 سوالوں کے اندر ہی پوری کہانی بیان کر دی. تو اب یہ جو بچے ہیں انہوں نے والدین کے خلاف ہی ایک ایسا بیان دے دیا ہے، نہ چاہتے ہوئے، مطلب انٹینشنلی نہیں، لیکن ان سے پوچھا گیا، انہوں نے بیان کر دیا. کون آیا تھا، کب آیا تھا، کمرے سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں، کسی کو مارا جا رہا تھا، کیا کیا جا رہا تھا، یہ تمام چیزیں انہوں نے کھول کے رکھ دی. اور اس کے بعد پھر آپ یقین کریں فرحان کے لیے تو پھانسی کا پھندا پھر تیار ہو جائے گا. فرحان کے پاس پھر اب اتنے ایویڈنسز نہیں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو عمر قید سے بھی بچا سکے. خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں آپ سبھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.